تو اس آنکھ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں کہ ہماری آنکھ گناہوں سے بچ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان النظرۃ سام من سام ابلیس مسموم، یعنی بد نگاہی شیطان کے تیروں کے میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اسے بد نگاہی کو میرے خوف سے چھوڑے گا، من ترکہا مخافتی، جو میرے خوف سے اس بد نگاہی کو چھوڑ دے گا۔ شیطان کا کام ہے نا بد نگاہی کرنا، شیطان کے بجھے ہوئے تیروں میں سے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ سرکار فرما رہے کہ من ترکہا مخافتی، کہ جو میرے خوف سے اس گناہ کو چھوڑ دے گا۔ اب کیا ہوگا اس کو؟ سرکار فرماتے ہیں ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، یعنی میں اسے ایمان عطا فرماؤں گا جس کی وہ مٹھاس اپنے دل میں محسوس کرے گا، دل میں محسوس کرے گا۔ ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے پانے کی۔ آپ سمجھے کہ یار نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا کمال ہے، نہیں، ایمان کی مٹھاس اصل چیز ہے، ایمان کی لذت اصل چیز ہے، کہ جسے نصیب ہو جائے وہ ایک مرتبہ بھی اللہ کہتا ہے، ایک مرتبہ بھی رب کا نام لیتا ہے، اس کے دل پر وہ تجلیات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ بھی صاف ہے، اس کا دل بھی صاف ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو اللہ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس نام کی مٹھاس، اس نام کی حلاوت اس کے دل پر نازل ہوتی ہے، اس کے دل پر تجلیات پڑتی ہیں، صرف ایک مرتبہ اللہ کے، ایک مرتبہ رب کا نام لینے سے۔ یہ ایمان کی مٹھاس ہے، ایمان کی حلاوت ہے۔ ہمارے بزرگان دین راتوں رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان کی حلاوت تھی، ایمان کی مٹھاس تھی۔ وہ لوگ جب اللہ اکبر کہہ کے تکبیر پڑھتے تھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، وہ پہلا پارہ پڑھ دے، دوسرا پارہ پڑھ دے، انہیں یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاؤں دکھ گئے۔ ان کا دل دنیاوی خیالات کی طرف نہیں جاتا تھا، ان کے دلوں میں وسوسے نہیں آتے تھے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ دیا، وہ ساری دنیا پیچھے چھوڑا ہے۔ انہوں نے جب اللہ اکبر کی صدا لگائی، ان کے دلوں میں، ان کے قلب پر ایک ایسی مٹھاس کا غلبہ ہوا کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو بھلا دیا۔ یہ اللہ اکبر کی صدا